ٹھیک ٹھیک. اچھا مظہر یہ بتائیں بھی، آپ نے پوری گفتگو سنی اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب کس طرف اپنی سیاست کو لے کے جائیں گے، کیا میسج دیں گے ایز ہی اسٹیپس انٹو دی الیکشن کیمپین؟ جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ایک طریقہ کار تو ہے اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے ویزاوی دی آرمی. نہیں تو ماضی کے مقابلے میں نواز شریف صاحب آج اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ بیانیاں اس طریقے سے سیل کر سکیں. ایک ایسے موقع پہ جب اس چیز کا زیادہ امکان نظر آتا ہے اور زیادہ یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو واپس آ رہے ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے واپس آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے. تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ سے وہ واپس آ رہے ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، چاہے اس میں اس کے ایکس لوگ ہوں، ان کے خلاف وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن اس وقت کیسے لے رہے ہیں؟ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ میچ فکس ہے کہ وہ یہ تاثر لوگوں میں زائل کروانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ سے آ رہے ہیں، اسی لیے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشنز لے کر آ رہے ہیں واپس، تاکہ وہ لوگوں کو یہ سیل کر سکیں اس چیز کو کہ جی وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لے رہے ہیں. ماضی میں جو چیزیں رہی ہیں وہ جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک رہی ہیں، لیکن ماضی میں نواز شریف صاحب کے پاس پنجاب کی ایک اسٹرانگ پوزیشن تھی پنجاب میں. اس وقت غالباً وہ سچویشن نہیں ہے. جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں لیول پلینگ جس طرح ابھی آپ نے نیب کی بات کی، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جو نیب ایکٹیو ہوئی ہے، جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کے پرسنل وہاں ان کی سروسز لی جانے والی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیول پلینگ فیلڈ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ سب کو مقابلے میں حصہ لینے دیا جائے، یا یہ کہ سب کو ہی فارغ کر دیا جائے. وہ دونوں چیزوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تمام مقدمات ایک دم نہ صرف کھل گئے، ایک تو یہ کہ چلیں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کھلے ہیں، پھر اس کے بعد جو نیب پرو ایکٹیو ہوئی ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ یہ ایجنسیز وغیرہ کی، تو اس میں کن کو ٹارگٹ کیا جائے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، کن کے مقدمات کھلیں گے کن کے نہیں کھلیں گے. تو میرا خیال ہے ایک ایسی سچویشن ہے جہاں نواز شریف صاحب فیوچر کا کوئی بیانیہ اس وقت سیل نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہوگا کہ وہ کیا پوزیشن لیں گے کہ وہ مہنگائی کو کیسے کم کریں گے. 2017 کے بعد ایک گیپ آیا، اور اس کے بعد جو 16 مہینے کا وہ جواب کیا دیں گے. اور ایک ایسی پوزیشن میں جہاں پی ٹی آئی گراؤنڈ پہ چاہے وہ نہیں نظر آ رہی ہو، لیکن ووٹرز میں اس کا وہ بیانیہ سیل ہو رہا ہے کہ 16 مہینے میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو ڈالر کی صورتحال ہے، یہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا بیانیہ زیادہ اس لیے سیل ہوگا کیونکہ 17 مہینے میں آپ نے کچھ نہیں کیا ان چیزوں کو زائل کرنے کے لیے. تو اس وقت جو سچویشن مجھے یہ کیونکہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ایک ایسی سچویشن میں جہاں ان کے آنے کی تیاری ہو رہی ہو، جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں، وہاں وہ یہ مطالبہ کریں. اچھا وہ بھی ایک ویک سا مطالبہ ہے کہ جی جنرل فیض کا احتساب ہونا چاہیے، جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے، آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار. کیسے کریں گے آپ احتساب؟ کیا وہ بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ باجوہ صاحب کے ساتھ یا فیض صاحب کا احتساب کیسے ہوگا؟ کوئی اسپیشل ٹرائبنل بنائیں گے؟ آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار کا احتساب کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ صرف اسٹیٹمنٹس کے اس پہ بات نہیں چلے گی. تو مجھے یہ یا تو سیدھی سی بات یا تو یہ میچ فکس ہے اور وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو پوزیشننگ ہے، کیونکہ عمران خان بھی وہی پوزیشن اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لیے ہوئے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر ہی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لے کر رہے ہیں. جو لندن میں صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، جو صبح سے خبریں آ رہی تھیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ مظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ جی دس از آل شو دیٹ ہیز بین پٹ آن کہ نواز شریف صاحب بس اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی وہی ہیں جو پہلے تھے. لیکن نواز شریف صاحب لگتا تو نہیں ہے، بہت کم دیکھا. آپ بتائیے کہ
ان کو آتا ہے اس طرح سے اتنا زیادہ رول پلے کرنا, یا وہ جسے کہتے ہیں رول پلے یعنی کہ ایکٹنگ ویکٹنگ؟ لگتا ہے یہ نواز شریف کا انر موسٹ یہی ہے کہ جی اس کو پکڑتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. جیسے انہوں نے آج باقاعدہ یہ کہا تھا نا, قمر باجوہ, فیض حمید, ثاقب نثار, عظمت سعید, آصف کھوسہ پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں. مطلب بڑی انہوں نے کلیئر کٹ بات کی کہ کھلنڈروں کے ٹولوں کو سزا دینی ہوگی, پاکستان کے خلاف سازش. تو آپ یہ کہاں جاتے ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب ول بی دا کینڈیڈیٹ بیکاز ہی از دا ون ایوری بڈی فیلز کمفرٹیبل ود. تو کیا یہ معاملات ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. ماضی میں اسی قسم کا بیانیہ بنا تھا, بلکہ زبردستی بنوایا گیا تھا. اس وقت کے جو میڈیا اسٹالورٹس تھے, میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں اس وقت, جنہوں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ مضبوط پرائم منسٹر ہیں تو آپ جنرل مشرف کا ہمیں ٹرائل کر کے دکھائیں. وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ پھر اکڑ گئے تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ مقدمہ غداری کا درج ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے پھر وہ کہاں تک گیا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پھر ایک دوسری عدالت نے وہ فیصلہ اٹھا کے کہاں پھینک دیا اور کس طریقے سے وہ باہر چلے گئے تھے. تو ایک ٹرائی وہ کر چکے ہیں اور اس کی قیمت بھی وہ چکا چکے ہیں. اب دوبارہ وہ وہی کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے ہیں, اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. ہم تو بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ انہوں نے بیانیہ کیا بنایا ہے. دیکھیے وہ اگر نام لے لے کے لوگوں کا للکار رہے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. یہ صرف ایکٹنگ کہہ لیں, میں اسے ایکٹنگ نہیں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہی ڈزنٹ مین اٹ. وہ ضدی آدمی ہیں, انہوں نے اپنا بڑا نقصان کروایا ہے. اسی لیے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں فار دا اسٹیبلشمنٹ, بڑے کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کو یاد ہوگا, میں مثال دوں اگر آپ کو, کہ ایک وقت میں جناب مشرف صاحب خود تشریف لائے تھے, میاں شریف صاحب ان کے جو والد ہیں, اور انہوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ یہ بڑے صاحب کو آپ بزنس کے لیے رکھ لیں اور چھوٹے ہمیں دے دیں, ہم ان کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. تب بھی وہ کیوں نہیں ہوا تھا, یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, اس پہ کبھی بعد میں بحث کریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو نہ کل کی نہ آج کی کو اپنے اس بیانیے کے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن جو میں دوسری بات کر رہا ہوں اس کو شاید میں ایکسپلین نہیں کر پایا ہوں اس کو, وہ یہ کہ یہ 2018 بھی نہیں ہے. تو 2018 اور آج کی صورتحال میں کیٹیگوریکلی بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت ایک تیسری قوت سامنے آئی تھی, وہ آج جیل میں ہے. پی ٹی آئی کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں, یا ٹکڑے ہو گئے ہیں, جو مرضی کہہ لیجیے آپ اس کو. پرویز خٹک صاحب, جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, وہ پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز جس طریقے سے آئے تھے اسی طریقے سے واپس اپنے گھونسلوں میں جا چکے ہیں. اب آپ ایک نام عمر ایوب چھوڑ دیجئے تو مجھے بتائیے جلدی سے کہ کون سے بڑے نام ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. جو ہیں وہ یا جیلوں میں ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں جناب بلاول صاحب؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال بہت ہی عجیب و غریب ہے, اور نواز شریف صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے, یا وہ یہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ ہی از دا موسٹ پاورفل اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ مین ٹوڈے. ہی از اور ہی از ناٹ. He will be or he would not be allowed to be. These are all the questions which needs answer after a little while, not now. جی اچھا مظہر, یہ سلیم بخاری صاحب نے تو بڑا کلیئرلی جو سیاق و سباق جس میں واپس لوٹیں گے نواز شریف صاحب, وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. تو ان کے کہنے کے مطابق تو حالات ایسے ہیں کہ نواز شریف صاحب will have to basically اپنا جو بات چیت ہے, جو ان کا جو ڈیمانڈ ہے ان کی, ہر دفعہ یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں ان کو جو آئین سے ہٹ کر کے گیٹ انوالوڈ ان افیئرز آف پالیٹکس. تو آپ اب کیا ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہوگا؟ اور جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیغام تو ایک تھا, وہ دیا ہوا ہے پیغام, لیکن نواز شریف صاحب نے آج جو فرمائے, جو بھی ہم نے آپ کو 2 مرتبہ سنا ہے, تو نواز شریف صاحب کا کیا موڈ لگ رہا ہے؟ دیکھیں نسیم, بڑی بدقسمتی ہے, نواز شریف صاحب ایک بڑی ایسی پوزیشن لیتے ہیں جو آپ پرنسپلی دیکھیں, پولیٹیکلی دیکھیں تو بڑی اسٹرانگ پوزیشن لگتی ہے, لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ 99 میں بھی ان کی یہ پوزیشن تھی جب انہوں نے ایک پوزیشن لی تھی, اور ان کو جس طرح ہٹایا گیا تھا وہ ظاہر ہے غیر آئینی تھا, غیر وہ تھا. لیکن اس کے بعد جس ڈکٹیٹرز کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے, اسی ڈکٹیٹر سے دستخط کر کے وہ ملک سے باہر چلے گئے اور جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے پارٹی کر گئے. اس کے بعد ابھی
جس جنرل باجوہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں، تو وہ 3 سال تو خود ملک سے باہر رہے ہیں اور اگین ایک انڈرسٹینڈنگ سے باہر گئے ہیں. ظاہر ہے یہ چیز ثابت ہوئی 3-3.5 سال میں کہ نواز شریف صاحب کی جو انیشلی طبیعت خراب تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ صحتیاب بھی ہوئے لیکن وہ واپس نہیں آئے. دیکھیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیٹھ کر وہاں سے ایک چیز کی آئیں لڑائی لڑیں، اس چیز کے لیے لڑائی لڑیں جو آپ پوزیشن لے رہے ہیں، اسٹرگل کریں. آپ جو ہے اس میں پوزیشنز لینی پڑتی ہیں نا. صرف ایک چیز یہ کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، بتائیں ایک لائن آف ایکشن بتائیں کہ آپ آئیں گے، آپ مقابلہ کریں گے. دیکھیں مجھے نظر یہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بخاری صاحب صحیح ہوں، مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو عمران خان ہیں جو ان کے آرچ رائیول ہیں اس وقت، وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے. اب اگر آپ ویسے دیکھیں تو عمران خان بھی کہتے ہیں جنرل باجوہ رسپانسبل ہے ساری چیزوں کے، نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ رسپانسبل ہے. تو کیا نواز شریف صاحب اور عمران خان جنرل باجوہ کے بارے میں ایک پیج پر ہیں؟ ہاں، جنرل فیض کے بارے میں آپ الگ الگ پوزیشن لے سکتے ہیں. تو اصل چیز یہ کہ ابھی جب ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، وہ کون سی ایسی آئینی وہ قانون سازی کر کے گئے ہیں جس کی وجہ سے جس بیانیے کی وہ بات کر رہے ہیں اس بیانیے پہ وہ اسٹینڈ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا. میرا اگین وہ کس وجہ سے یہ ساری پوزیشن لے رہے ہیں اور آ کر وہ کتنا کریں گے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ شائع کروں گا، کارگل پہ کمیشن بناؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے وہ پوزیشن آگے کی بات کریں کہ وہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے، وہ ایشوز کو ایڈریس کیسے کریں گے. وہ کیا یہ آگے حکومت میں آ کے اسمبلی میں جو ہے وہ میجورٹی لے کے وہ کوئی ایسی ترامیم کریں گے جس کی بات کبھی بھی اس طرح کا چیزیں نہیں ہوں. تو میرا خیال ہے ہی از ناٹ کلیئر. یہ ایک سویپنگ ایک ویگ سا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے.